learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 26۔ وآتی ذی القربی حقہ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ رشتہ داری کے جو حقوق ہیں تم پر ان کو ادا کرو، یعنی واجب اور مسنون حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو اور ان کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں کے حقوق میں رشتے کی نوعیت، حالات اور ضرورت کے مطابق اس میں فرق آ جاتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا یا توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں حکمت اور دانائی سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو۔ والمساکین، اور مسکین کو، مساکین اور فقراء کا ہر مال والے پر حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم کی 8 مدات میں سے دوسرے نمبر پر مساکین کا ذکر فرمایا ہے۔ مال والوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے مساکین پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں۔ مساکین کو اتنا ضرور دیں کہ ان کی مسکینی دور ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکین کے بارے میں فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو در در مانگتا پھرتا ہو اور ایک نوالا یا 1-2 کھجوریں لے کر واپس جاتا ہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا، جس کی کمائی اتنی نہیں جو اسے سوال سے بے پرواہ کر دے، نہ لوگ اسے نادار سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے، اور نہ وہ لوگوں سے مانگتا ہی ہے۔ صحیح بخاری۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ مسافر سے مراد غریب الوطن شخص ہے جو اپنے علاقے سے دور کہیں پھنس گیا ہو۔ مسافر خواہ فقیر ہو یا غنی، اس کی مدد زکوٰۃ کے مال میں سے کی جا سکتی ہے اگر وہ اپنے علاقے سے کٹ کر کہیں مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی نہ دے۔ صحیح بخاری۔ ولا تبذر، اور تم بیجا خرچ نہ کرو۔ تبذیرہ، بیجا خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اندھا دھند اور بیجا خرچ کرنے کی ممانعت ہے۔ فرمایا سورہ الفرقان 67 میں، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی مد میں خرچ کرنے کو تبذیر قرار دیتے تھے جس میں خرچ کرنے کا حق نہ ہو، یعنی ناجائز کاموں میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کرنا تبذیر ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سچائی کے راستے میں پورا مال خرچ کرنا بھی تبذیر نہیں ہے، اور بغیر حق کے تھوڑا سا خرچ کرنا بھی تبذیر ہے۔ ان المبذرین، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیجا خرچ کرنے سے نفرت دلائی ہے۔ بیجا اور ناحق خرچ کرنا اسراف ہے۔ اگر انسان اپنا سارا مال حق کے ساتھ خرچ کرے تو وہ اسراف نہیں، لیکن ناحق اگر وہ تھوڑا سا بھی خرچ کرے تو اسراف ہے۔ ایک دفعہ تمیمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے پاس کثرت سے مال ہے اور میرا کنبہ بھی بڑا ہے، آپ مجھے مال خرچ کرنے کا طریقہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر مال پر زکوٰۃ ہو تو پہلے اسے نکال دو، کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے اور دل میں طہارت پیدا ہوتی ہے۔ پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور مانگنے والوں، پڑوسیوں اور محتاجوں کا حق پہچانو۔ وہ بولا، مجھے تو چند الفاظ میں ساری باتیں بتا دیجئے۔ آخر میں آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی۔ بولا، مجھے یہ آیت کافی ہے۔ اگر میں آپ کے قاصد کو زکوٰۃ دے دوں تو کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بری الذمہ سمجھا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، پھر اسے جو بدل ڈالے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ مسند احمد۔ فضول خرچ لوگوں کو شیطان کا بھائی اس لیے قرار دیا گیا کہ شیطان ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ انسان کو مال کو روک کر رکھنے اور بخل کی دعوت دیتا ہے، اور اگر انسان اس کی بات نہ مانے تو وہ اسراف اور تبذیر کی طرف لے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ باطل، شر اور نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شیطان رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان رب کا بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی اطاعت کی بجائے مخالفت اور نافرمانی پر اتر آتا ہے۔
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تم اعراض کرتے ہو ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، ترجوہا، جس کی تم امید رکھتے ہو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو کہنا ان سے آسان بات. یعنی اگر تم انہیں عطا نہیں کر سکتے اور جب تمہارے رشتہ دار مسکین یا مسافر تم سے سوال کرتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیتے، یعنی تم کسی ایسے وقت کا انتظار کرتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے دے، تو اس وقت نرم زبان میں بات سمجھا دو، سختی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد اخلاقی سے جواب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے وہ نعمت ہی چھین لے. یعنی سوال کرنے والوں سے نرم لہجے میں بات کریں اور ممکن ہو تو کوئی اچھا وعدہ کر لیں کہ فلاں وقت مدد کروں گا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو معذرت کر لیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ تم رکھو ہاتھ اپنا، مغلولتاً، بندھا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کی طرف، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ تم پھیلا دو اسے، کل البسطی، پورا پھیلا دینا، فَتَقْعُدَ، پس تم بیٹھ جاؤ گے، ملوماً، ملامت زدہ، محسورا، حسرت زدہ ہو کر. گردن سے ہاتھ باندھنا بخل کے لیے کہا گیا ہے، یعنی ایسے نہ بنو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ایسے بن جاؤ کہ تم ایسے معاملات میں خرچ کرنے لگو جہاں خرچ کرنا مناسب نہیں، یعنی ناحق خرچ کر دیا، جتنا خرچ کرنا چاہیے اترا کر طاقت سے زیادہ خرچ کرنے لگو اور اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنے لگ جاؤ کہ تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ بچے. اگر ناحق خرچ کرو گے یا زائد خرچ کرو گے تو تھک کر بیٹھ جاؤ گے، اپنے کیے پر بعد میں ملامت کرو گے، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے. رشتہ داروں کو دینے کا حکم مالداری کی صورت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے. صحیح بخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے محتاج نہیں ہوتا. مسند احمد 447. ان ربک، یقیناً تمہارا رب، یبسط الرزق، رزق کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے. یعنی تنگی اور فراغی عطا کرنے والا تو رب ہے، جس طرح چاہتا ہے حالات کو بدلتا رہتا ہے، جسے چاہے مال میں وسعت عطا فرما دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون مالداری کا حقدار ہے اور کون تنگ دستی کا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بعض بندوں کو فقیری ہی مناسب ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو ان کا دین غارت ہو جائے، اور میرے بعض بندوں کو مالداری ہی مناسب ہے، اگر انہیں مفلس بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. خبیر وہ ہے جو چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، اور بصیر وہ ہے جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے کہ کب لوگوں کو وسعت دی جائے اور کب تنگی دی جائے. جو اس کے علم اور اس کی خبر کے مطابق بندوں کے لیے درست ہے وہ ان کے لیے اسی کی تدبیر کرے گا اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہے، اس لیے اس نے اولاد کو قتل کرنے سے ماں باپ کو حکماً روک دیا ہے. قتل اولاد کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسلام نے قتل اولاد کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. فقر کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا ظن رکھنا ہے، اور اگر اس کا سبب بیٹیوں پر غیرت ہو تو وہ جہان کو خراب کر دینے کی کوشش ہے. پہلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حرمت کو پامال کرنے کا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت نہ ہونا ہے، اور دونوں ہی قابل مذمت ہیں. نحنو نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی. اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا اور سب کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، اور جیسے تمہیں دے رہے ہیں ویسے ہی تمہاری اولاد کو بھی دیں گے. ان قتلہم، یقیناً ان کا قتل، کانا خطأ کبیرہ، یقیناً ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. قتل اولاد عقیدے کی خرابی کی وجہ سے رواج پاتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین نہیں رکھتے وہ رزق کے وسائل کی تنگی سے خوف کھا کر اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے. میں نے پوچھا اور اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو. صحیح بخاری 4477. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یقیناً وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے زنا کی قباحت بیان فرمائی ہے کہ وہ بے حیائی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں اور زنا پاکیزگی کے راستے کی رکاوٹ ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم آگے چلے پھر ایک تنور جیسی چیز پر آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ اس میں شور کی آواز تھی۔ کہا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں اور ان کے نیچے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو وہ چلانے لگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ننگے مرد اور عورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنور میں دیکھے وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری 7047۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کرے گا، ایک بوڑھا بدکار، دوسرے بال بچے والا مغرور کے باوجود محتاجی کے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نوکری اور محنت نہ کرے، اور تیسرا جھوٹے بادشاہ۔ سنن نسائی 2576۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت 31 میں فرمایا، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہوں، اور ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت 19 میں، بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔